پاکستان نے مزاح کے شعبے میں بڑے بڑے فنکار پیدا کیے ہیں۔ رنگیلا، کمال احمد رضوی، رفیع خاور، معین اختر، منور ظریف، امان اللہ، لہری اور ان جیسے بے شمار فنکاروں نے نہ صرف دنیا بھر میں لاکھوں چہروں پر مسکراہٹیں بکھیری بلکہ ملک کا نام بھی روشن کیا۔ اداکار عمر شریف بھی ایسا ہی ایک نام ہے جنہوں نے اپنے بے مثال انداز اور برجستہ جملوں کے ذریعے مزاح کی دنیا میں نیا انداز متعارف کروایا اور بلا شبہ کامیڈی کنگ کہلائے۔ آج عمر شریف سے متعلق ایک افسوسناک خبر آئی جس پر سب سے پہلے بات ہوگی۔ میں ہوں عرفان حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپڈیٹ 360۔ دنیا بھر میں لاکھوں چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنے والے پاکستان کے معروف اداکار، میزبان اور کامیڈی کنگ عمر شریف 66 برس کی عمر میں جرمنی کے اسپتال میں انتقال کر گئے۔ عارضہ قلب میں مبتلا عمر شریف کو 28 ستمبر کو بذریعہ ایئر ایمبولینس امریکہ روانہ کیا گیا تھا۔ امریکہ کے طویل سفر کے دوران تھکاوٹ کے باعث عمر شریف کی طبیعت خراب ہونے پر ایئر ایمبولینس کو جرمنی اتارا گیا تھا۔ جرمنی کے اسپتال میں علاج کے دوران عمر شریف نمونیا میں مبتلا ہو گئے تھے۔ بعد ازاں ایئر ایمبولینس میں مبینہ خرابی کے باعث ان کی امریکہ روانگی التوا کا شکار ہو گئی تھی۔ خاندانی ذرائع کے مطابق عمر شریف کو آج امریکہ روانہ ہونا تھا۔ امریکہ روانگی سے قبل عمر شریف کا ڈائلسس کیا گیا جس کے بعد ان کی حالت بگڑ گئی اور وہ کچھ دیر بعد انتقال کر گئے۔ واضح رہے کہ امریکہ میں مقیم پاکستانی نژاد ماہر امراض قلب ڈاکٹر طارق شہاب نے عمر شریف کا علاج کرنا تھا۔ 19 اپریل 1955 کو کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں پیدا ہونے والے عمر شریف نے 14 سال کی عمر میں اسٹیج سے فنی سفر کا آغاز کیا اور پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ انہوں نے لاتعداد فلموں، ڈراموں، ٹی وی شوز اور اسٹیج ڈراموں میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا اور کامیڈی کنگ کہلائے۔ ان کی فلم مسٹر 420 نے بے مثال کامیابی حاصل کی جس پر انہیں بہترین اداکار اور ہدایتکار کے قومی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ عمر شریف کو صدارتی تمغہ امتیاز سمیت 10 مرتبہ نگار ایوارڈ سے نوازا گیا۔ بھارتی مزاحیہ اداکاروں جانی لیور اور راجو شریواستو نے عمر شریف کو گاڈ آف ایشین کامیڈی قرار دیا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان نے اعلان کیا ہے کہ وہ کسی مسئلے کے فوجی حل پر یقین نہیں رکھتے۔ حکومت کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے کچھ گروہوں اور بلوچ عسکریت پسندوں سے مذاکرات کر رہی ہے۔ مذاکرات کی کامیابی پر انہیں معاف کر دیا جائے گا اور وہ عام شہریوں کی طرح رہیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وہ فوجی حل کے خلاف ہیں اور بطور سیاستدان سمجھتے ہیں کہ سیاسی مذاکرات ہی آگے بڑھنے کا رستہ ہے۔ ہو سکتا ہے مذاکرات کسی نتیجے پر نہ پہنچیں لیکن بات چیت ہو رہی ہے۔ ترک ٹی وی کو انٹرویو میں وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے کچھ گروپس حکومت سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان بھی کالعدم ٹی ٹی پی کے کچھ گروپس کے ساتھ رابطے میں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹی ٹی پی کو غیر مسلح کرنے اور انہیں عام پاکستانی شہری بنانے کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں۔ افغان طالبان کی ثالثی کی نوعیت سے متعلق سوال پر وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ طالبان کی ثالثی اس حد تک ہے کہ مذاکرات افغانستان میں ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان ہتھیار ڈال دیں تو انہیں معاف کر دیا جائے گا اور وہ عام شہری کی طرح رہیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وہ کسی مسئلے کے فوجی حل پر یقین نہیں رکھتے اور بطور سیاستدان سمجھتے ہیں کہ سیاسی بات چیت ہی آگے بڑھنے کا رستہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہ نکلے مگر بات چیت جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات پر آمادہ بلوچ عسکریت پسندوں سے بھی بات چیت جاری ہے۔ اپوزیشن رہنماؤں اور سیاسی تجزیہ کاروں نے وزیر اعظم عمران خان کے کالعدم ٹی ٹی پی سے مذاکرات اور قبل از وقت اعلان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ لیگی رہنما اور سابق وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ کالعدم تحریک طالبان کو عام معافی دینا بہت بڑا فیصلہ ہے۔ اس کے لیے پوری قوم خصوصاً شہداء کے لواحقین کو اعتماد میں لینا ضروری ہے۔ حکومت سیاسی مخالفین کو برداشت کرنے پر تیار نہیں لیکن طالبان کو معاف کرنے کی بات کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق وزیر خارجہ ہنا ربانی کھر کا کہنا ہے کہ اگر کالعدم تحریک طالبان کے ساتھ مذاکرات کامیابی سے آگے بڑھ رہے ہوتے تو بھی وزیر اعظم کے انٹرویو سے اس عمل کو نقصان ہوگا۔ نون لیگ کے رہنما رانا ثناء اللہ نے کہا کہ حکومت کالعدم ٹی ٹی پی کو NRO دے رہی ہے۔ کالعدم ٹی ٹی پی نے APS کے بچوں کو شہید کیا۔ عمران خان اپوزیشن لیڈر کے ساتھ نہیں مولوی فقیر کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے دعویٰ کیا ہے کہ نون لیگ کے قائد نواز شریف جلد پاکستان آ رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون حکومت کے خلاف بھرپور تحریک شروع کرنے جا رہی ہے جس کی قیادت نواز شریف کریں گے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ شہباز شریف کی پارٹی پر مضبوط ہوتی گرفت اور معاملات مریم نواز کے ہاتھوں سے نکلنے پر
نواز شریف نے وطن واپسی کا فیصلہ کیا ہے۔ نجی نیوز چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے ایاز صادق نے نواز شریف کی جلد وطن واپسی کا دعویٰ کیا۔ میزبان کی جانب سے نواز شریف کے دسمبر میں واپسی سے متعلق سوال پر ایاز صادق نے کہا کہ دسمبر تو ابھی بہت دور ہے، ابھی اکتوبر اور پھر نومبر آ رہا ہے، پھر دسمبر آئے گا۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایاز صادق نون لیگ میں شہباز شریف کے کیمپ کے آدمی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف واپس آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ واقعی واپس آ رہے ہیں۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ شہباز شریف کی پارٹی پر مضبوط ہوتی گرفت اور معاملات مریم نواز کے ہاتھوں سے نکلنے پر نواز شریف نے وطن واپسی کا فیصلہ کیا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پارٹی میں مزاحمت کے بیانیے کی حمایت کرنے والے خواجہ سعد رفیق، خواجہ محمد آصف اور رانا تنویر کی شہباز شریف گروپ میں آمد پر نواز شریف تشویش میں مبتلا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نواز شریف نے شہباز شریف کے بیانیے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وطن واپسی کا فیصلہ کیا ہے اور شہباز شریف کمر درد کا بہانہ بنا کر پھر سائیڈ لائن ہو گئے ہیں۔ واضح رہے کہ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے گزشتہ دنوں ایک بیان میں کہا تھا کہ نواز شریف رواں برس دسمبر تک وطن واپس آ جائیں گے۔ ہراسانی کے خلاف آواز اٹھانے پر IBA سے خارج کیے گئے طالب علم کے حق میں شوبز انڈسٹری سے بھی آوازیں اٹھنے لگیں۔ اداکارہ مائرہ خان اور فیشن ڈیزائنر ماہین نے IBA کے اقدام کو شرمناک اور ناقابل قبول قرار دے دیا۔ اداکارہ مائرہ خان نے IBA کے طالب علم جبرائیل خان کے خلاف کارروائی سے متعلق خبر ٹویٹر پر شیئر کرتے ہوئے اسے شرمناک اور قابل افسوس قرار دیا۔ خبر کے مطابق IBA انتظامیہ نے ہراسانی کے واقعے پر آواز اٹھانے والے طالب علم کا ادارے سے اخراج کر دیا، جبکہ متاثرہ خاتون کا تبادلہ کر دیا گیا، لیکن ہراسانی کے مرتکب شخص کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ اداکارہ مائرہ خان کے ٹویٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے فیشن ڈیزائنر ماہین خان نے لکھا کہ IBA جیسے قابل احترام ادارے کا یہ اقدام کلی طور پر ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے کہا کہ IBA انتظامیہ کو ڈنڈا چھوڑ کر ہر قیمت پر ادارے کو بچانا چاہیے۔ چیئرمین PCB رمیز راجہ کا علاقائی ٹیموں کے کوچز کی کارکردگی پر بھی عدم اطمینان کا اظہار۔ قومی T20 کپ میں کھلاڑیوں کی خراب کارکردگی پر چیئرمین PCB نے کوچز کو کھری سنا دی۔ رمیز راجہ نے ریجنل کوچز کے معاہدوں میں توسیع نہ دینے کا پیغام دیتے ہوئے انہیں ٹیم سلیکشن سے بھی الگ کر دیا۔ چیئرمین PCB رمیز راجہ نے 6 صوبائی ٹیموں کے کوچز اور سلیکٹرز کے ساتھ ورچوئل میٹنگ کی، جس میں سندھ کے کوچ باسط علی، بلوچستان کے کوچ فیصل اقبال، سینٹرل پنجاب کے عبدالرزاق، KPK عبدالرحمان، صدرن پنجاب کے شاہد انور اور نارتھرن پنجاب کے اعجاز احمد جونیئر نے شرکت کی۔ رمیز راجہ نے کوچز کو کہا کہ جو اچھا کام کرے گا وہی رہے گا، بصورت دیگر سب کو گھر جانا پڑے گا۔ پاکستان کرکٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت سی تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں، لہٰذا سب کو ٹھیک کام کرنا پڑے گا۔ رمیز راجہ نے واضح کر دیا کہ روایتی اور پرانا انداز اب نہیں چل سکے گا۔ سلیکشن اور کوچنگ میں ان کا مستقبل شاید نہ ہو، مستقبل میں کسی قسم کی امید نہ رکھیں۔ امریکی دوا ساز ادارے مرک فارما نے کرونا وبا کے علاج کے لیے تیار کردہ دوا کے تجرباتی مراحل کی کامیابی کا دعویٰ کر دیا۔ کمپنی کے مطابق مولنو پیراویر نامی کیپسول کے استعمال سے کرونا سے متاثرہ مریضوں کی اسپتال منتقلی اور موت کا خطرہ 50% کم ہو جاتا ہے۔ کمپنی کا دعویٰ ہے کہ دوا اس قدر مؤثر ثابت ہوئی کہ مبصرین کی درخواست پر تجربات قبل از وقت روک دیے گئے۔ مرک فارما امریکہ میں دوا کے ہنگامی استعمال کی اجازت حاصل کرنے کے لیے جلد درخواست دے گی۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے چیف میڈیکل ایڈوائزر ڈاکٹر اینتھونی فاکی نے بھی دوا کے مثبت نتائج کی تائید کی ہے، تاہم انہوں نے FDA کی حتمی منظوری تک دوا کے استعمال سے احتیاط کا مشورہ دیا ہے۔ کمپنی کے مطابق تجربے کے دوران کرونا کے 775 مریضوں کو مولنو پیراویر دوا استعمال کروائی گئی، جن میں سے 7.3% مریضوں کو اسپتال منتقل کرنے کی نوبت پیش آئی، جبکہ اس کے مقابلے میں دوسری دوا استعمال کرنے والے 14.1% مریضوں کو اسپتال منتقل کرنا پڑا۔ مولنو پیراویر استعمال کرنے والے کسی مریض کی موت واقع نہیں ہوئی، جبکہ اس کے مقابلے میں مصنوعی دوا استعمال کرنے والے 8 مریضوں کی موت واقع ہوئی۔ مرک فارما FDA کی منظوری حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی تو مولنو پیراویر کورونا کے علاج میں استعمال ہونے والی پہلی خوردنی دوا ہوگی۔ کیا روز بروز بڑھتی مہنگائی نے تحریک انصاف اور وزیر اعظم عمران خان کے سب سے بڑے مداح اداکار حمزہ علی عباسی کو بھی دل برداشتہ کر دیا؟
कहते हैं कि अगले इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को वोट देने ना देने का मामला 50-50 है। अगले 2 साल हुकूमत की कारकर्दगी का जायजा लेकर हतमी फैसला करेंगे। अदाकार हमजा अली अब्बासी वज़ीर आज़म इमरान खान और तहरीक इंसाफ की हुकूमत के पुरजोश हामी रहे हैं, ताहम रोज बरोज बढ़ती महंगाई ने उन्हें भी परेशान कर दिया। ट्विटर पर एक सारिफ ने हमजा अब्बासी से सवाल किया कि आप इमरान खान को बड़ा सपोर्ट करते थे, अब क्या कहते हैं? अवाम को मार दिया गया है, बराए मेहरबानी आवाज उठाएं। हमजा अब्बासी ने जवाब में लिखा कि मैं अभी हुकूमत की कारकर्दगी का जायजा ले रहा हूँ। हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल होने पर फैसला करूंगा कि उन्हें वोट देना चाहिए या नहीं। अभी तक मामला 50-50 है। उन्होंने मजीद लिखा कि खारजा पॉलिसी समेत मौजूदा हुकूमत के कुछ इक़दामात शानदार हैं, मगर महंगाई और अफराते ज़र बिल्कुल ठीक नहीं। देखते हैं कि सिर्फ 2 साल बाकी हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने दावा किया है कि कुछ रोज में घी की कीमत 300 रुपए किलो से नीचे आ जाएगी। 12.5 मिलियन घरानों को डायरेक्ट फूड सब्सिडी दी जाएगी, जबकि अगले हफ्ते से चीनी 90 रुपए किलो फरोख्त की जाएगी। मुआशी माहिरीन ने वज़ीर ख़जाना के दावों को गैर हकीकत पसंदाना करार देते हुए संजीदा सवालात उठा दिए। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की जानिब से चीनी की 90 रुपए फरोख्त की खुशखबरी पर मुआशी माहिरीन का कहना है कि वज़ीर ख़जाना के बयान करदा नर्ख पर चीनी की फरोख्त कैसे मुमकिन है। उन्होंने कहा कि आलमी मार्केट में 29 सितंबर 2021 को चीनी की कीमत $502 फी मैट्रिक टन थी, जो 1 अक्टूबर 2021 तक $512 फी मैट्रिक टन तक पहुंच गई। ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ पाकिस्तान को रवा माह चीनी की सबसे कम दरामद बोली $692 फी मैट्रिक टन मौसूल हुई थी। अगर इस बोली को मंजूर कर लिया जाए तो भी हुकूमत को दरामदगी चीनी 123 रुपए फी किलो पड़ेगी। अब सवाल ये बनता है कि हुकूमत 123 रुपए किलो चीनी खरीद कर किस तरह 90 रुपए में फरोख्त करेगी। अशिया खुरोनोश की बढ़ती कीमतें हुकूमत और आवाम के लिए सबसे बड़ा मसला बनी हुई है। चीनी के बाद आटे की कीमत भी बेकाबू हो रही है। हुकूमत 3 साल बाद भी मुनाफाखोरों और मिडल मैन के खिलाफ कार्रवाई के ऐलानात से आगे न बढ़ सकी। वज़ीर आज़म इमरान खान को महंगाई के मसले पर हंगामी बुनियाद पर एक्शन लेने की जरूरत है। अपडेट 360 में आज इतना ही। दीगर खबरें जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news360.tv।